چھیڑا نہ کرو حیدری دیوانے کو، چھیڑا نہ کرو دیوانے کو، لاؤ نہ مقابل کسی بیگانے کو، مقابل کسی بیگانے کو، انکار ہے مولا سے تو کعبے سے پھرو، مولا سے تو بھائی کعبے سے پھرو، سجدہ نہ کرو ان کے زچا خانے کو، سجدہ نہ کرو ان کے زچا خانے کو، چھیڑا نہ کرو حیدری۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا، کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا، بھائی خود بچا لے گا اسے اس کا بچانے والا، خود بچا لے گا اسے اس کا بچانے والا، وقت پر پردے غیبہ سے نکل آئے گا، ارے ابھی باقی ہے محمد کے گھرانے والا، ابھی باقی ہے محمد کے گھرانے والا، کون کہتا ہے عظمت محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ جو الفت حسین کی
حسین کی دولت نہ لے سکا بازار میں وہ حشر کے جنت نہ لے سکا بازار میں وہ حشر کے جنت نہ لے سکا بندھوا تو دی یزید نے شانوں میں ریس مار لیکن دلوں کو زیر حراست نہ لے سکا لیکن دلوں کو زیر حراست نہ لے سکا فتح شکست ظاہر و باطن پہ بحث کیا ارے بیعت طلب حسین سے بیعت نہ لے سکا بیعت طلب حسین سے بیعت نہ لے سکا جو الفت حسین کی صلوات دیجئے محمد و آلہ کسی نے کیا کلام آویز سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے ستم زیادہ کہاں تم پہ یا امام گزرے ستم زیادہ کہاں تم پہ یا
صلوات بھیجے محمد وآل استاد خادم شبیر نصیر آبادی صاحب کا کلام آپ کے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اس غم جاں کہاں سے ہم شیر آدھی رہ گئے، اس غم جاں کہاں سے ہم شیر نبی سے قوت شبیر آدھی رہ گئی، کش نبی سے قوت شبیر آدھی صرف کام آئے بیت ہی ہر دور میں، صرف کام آئے بیت ہی ہر دور میں، جب عزت و توقیر آدھی رہ گئی، دین کی جب عزت و توقیر آدھی شیر سماعت فرمائے گئی، امر کی تلوار پر یوں پڑ گیا ہے در کا وار، امر کی تلوار پر یوں پڑ گیا ہے در کا وار، بے ہنر کے ہاتھ میں شمشیر آدھی رہ گئی، بے ہنر کے ہاتھ میں شمشیر آدھی رہ گئی، کیا مکمل دے دیا ہے عباس نے تجھ کو جواب، کیا مکمل دے دیا ہے عباس نے تجھ کو جواب، شمر تیرے مکر کی تدبیر آدھی رہ گئی، شمر تیرے مکر کی تدبیر، اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے، رہ گئی، دیکھ کر آغوش میں احمد کی ماہ بوترا، دیکھ کر آغوش میں احمد کی ماہ بوترا، آسماں پر چاند کی
چار کے تنویر آدھی رہ گئی صبر کی تصویر کھینچی علی کے لال نے صبر کی تصویر کھینچی علی کے لال نے صبر ایوبی تیری تصویر آدھی صلوات بھیجے محمد والے صبر ایوبی تیری تصویر آدھی کس میں جرات تھی جو کہتا شہ کی قربانی کے بعد کس میں جرات تھی جو کہتا شہ کی قربانی کے بعد خواب ابراہیم کی تعبیر آدھی رہ گئی خواب ابراہیم کی تعبیر آدھی رہ گئی اور اس شعر میں قافیہ اور ردیف دونوں کا جو ملان کیا استاد نے وہ سماعت فرمائیے گا صبر ایوبی تیری تصویر آدھی رہ گئی حق نہ زخمی کر سکا بچے کو زخمی کر دیا حق نہ زخمی کر سکا بچے کو زخمی کر دیا تیری حسرت حرملا کے تیر آدھی رہ گئی تیری حسرت حرملا کے تیر آدھی رہ گئی تین حملے کر کے فوجیں شام پر بولے حسین تین حملے کر کے فوجیں شام پر بولے حسین اب نہ کہنا طاقت شبیر آدھی رہ گئی
اللہم صلی علی محمد پیام اجل آیا جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا دنیا دغا باز کی نیت میں بلایا وہ زہر دیا جس سے سکون خلل آیا مانند حسن کٹ کے گلے جان نکل آیا مانند حسن کٹ کے کلے جان نکل آیا ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا شبر کی طرح دل برے شبیر کو مارا شبر کی طرح دل برے شبیر کو مارا اولاد پیمبر پہ مصیبت کا دن آیا پیاسے کے عزادار کی رحلت کا دن آیا مظلوم کے دل بر کی شہادت کا دن آیا عاشور کے بعد اور مصیبت کا دن آیا عاشور کے بعد اور مصیبت کا دن آیا اس غم سے جگر چاہے نبی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا سجاد دل افغار کا باکر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کا بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا گرا ہوا دربار ولی ابن ولی کا بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا آئی شب رحلت غم تازہ کی نشانی کچھ ہوش میں آیا شہ دلگیر کا جانی باکر سے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی پانی کو جو دیکھا تو ہوئی عشق فشانی پانی کو جو دیکھا تو ہوئی عشق فشانی رو کر کہا نشتر ہے یہ غم قلب و جگر کو دو دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو دو دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو صدقے ہوئے شان میرے امو کے اسی پر جھولے میں اسی کے لیے تڑپے علی اصغر پھر آپ نے باکر سے کہا پاس بلا کر کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل بر اس رات کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل بر دین نبوی احمد زی جا کو سونپا گھر بار تمہیں اور تمہیں اللہ کو سونپا گھر بار
ستارے، ناکے کو میرے پیار سے رکھنا میرے پیارے، باعث ہجوم میں یہ رہا ساتھ ہمارے، اس کو نہ کبھی بھی بھول کے کمچی کوئی مارے، اس کو نہ کبھی بھول کے کمچی کوئی مارے۔ افسوس کے حیوانوں پہ جس کے یہ کرم تھے اس پہ کر اخلاق پہ روئتم تھے، اس پہ کر اخلاق پہ گروں کے تم تھے۔ قصہ وضو کر کے مصلی پہ جب آئے، دہشت سے بدن کانپ گیا اشک بہائے، سجاد پہ سجاد پسینے میں نہائے، ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے، ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے۔ آواز یہ آتی تھی شہ کرب و بلا کی، یہ طاقت آخر ہے میرے جان باغی، یہ طاقت آخر ہے میرے ذہن باغی۔ وہ نفس شب اور راضی تقدیر کا سجدہ، نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ، پیغام اجل تھا کہ وہ دلگیر کا سجدہ، اس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ۔ اٹھے جو مسلح سے تو پیش کر گئے سجاد ہائے میرے بابا، اور مر گئے آجاد، ہائے ہائے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد۔ میرے رسول جناب سید امین علم زیدی اور ان کے ہمنوا صاحبان کو جو سوز خرائی میں فرائض انجام میں رہے تھے، بہرحال شرارت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو چار مجھے بھی یاد آ رہے شرارت کے اوپر۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ سمجھتے ہو شرارت اوڑھ کر رحمت برستی ہے، سمجھتے ہو شرارت اوڑھ کر رحمت برستی ہے، جب ایسی سوچ ہوتی ہے تو پھر آفت برستی ہے۔ سمجھتے ہو شرارت اوڑھ کر رحمت برستی ہے، جب ایسی سوچ ہوتی ہے تو پھر آفت برستی ہے، اور علی سے بغض رکھتے ہو قدورت بنت احمد سے، تمہاری صورتوں پہ اس لیے لعنت برستی ہے۔ سمجھتے ہو شرارت اوڑھ کے رحمت برستی ہے، جب ایسی سوچ ہوتی ہے تو پھر آفت برستی ہے۔ علی سے بغض رکھتے ہو قدورت بنت احمد سے، تمہاری صورتوں پہ اس لیے لعنت برستی ہے۔ تمہاری صورتوں، تم اگر چاہو اندھیروں میں اجالا کرنا، تم اگر چاہو اندھیروں میں اجالا کرنا، دولت اشک غم شہ میں اضافہ کرنا، تم اگر چاہو اندھیروں میں اجالا کرنا، دولت اشک غم شہ
اضافہ کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے نمازوں کی طرح، دشمن فاطمہ زہرا پہ تبر نہ کرنا۔ اور یہ آخری 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سلسلے سے عرض کرتا ہوں۔ ابھی ایک مصرع ہوا تھا جشن عقد فاطمہ زہرا منایا جائے گا، ذیقات میں تھا مولانا، بہرحال پورا کلام نہیں، اس میں سے 3 شعر سنا رہا ہوں۔ بہرحال عرض کر کوئی سن لیجیے، قطابند جناب زین العابدین علیہ السلام کا بھی وہ سلسلہ جو کہ شب شہادت کا سلسلہ ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ پیش کرتا ہوں کہ گیدڑوں کی بھبکیوں سے خوف کھاتا ہے یزید۔ دیکھیے بالکل عام فہم زبان میں کہا ہے، جدید شعر نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، کہ گیدڑوں کی بھبکیوں سے خوف کھاتا ہے یزید، تجھ سے زخمی شیر کس طرح سنبھالا جائے گا۔ گیدڑوں کی بھبکیوں سے، گیدڑوں کی بھبکیوں سے خوف کھاتا ہے یزید، تجھ سے زخمی شیر کس طرح سنبھالا جائے گا۔ اور سید سجاد کے ہاتھوں سے وعدے کربلا، تیری پگڑی کو تیرے گھر میں اچھالا جائے گا۔ سید سجاد کے ہاتھوں سے وعدے کربلا، تیری پگڑی کو تیرے گھر میں اچھالا جائے گا۔ سماعت فرمائیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے، محسن بھائی، نماز پڑھنے سے پہلے بہت ضروری ہے، نماز پڑھنے سے پہلے بہت ضروری ہے، دلوں میں اپنے علی کی ولا تلاش کرو۔ نماز پڑھنے سے پہلے بہت ضروری ہے، دلوں میں اپنے علی کی ولا تلاش کرو، اور دلوں سے بغض و حسد کو مٹانا ہے زرغام، دلوں سے بغض و حسد کو مٹانا ہے زرغام، یہ موذی مرض ہے ان کی دوا تلاش کرو، یہ موذی مرض ہے ان کی دوا تلاش کرو۔ آئیے حضرات، انہیں 4 مصروں کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عزت مآبال جناب مولانا سید محمد باقر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آپ جب عمر ہو کہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے، نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال علي ابن الحسين، بسم الله الرحمن
انتے بحمدللہ عالمۃ غیر معلمہ فہیمۃ غیر مفاہمہ صلوات. تھوڑے جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آئیے، دیوان چھوڑیے، سارا چھوڑیے. آفتاب بھائی دیوار چھوڑو، بیچ میں آؤ ادھر. اور یہ پیچھے والی بھی تھوڑا ادھر آ جائے، تھوڑا تھوڑا بیچ میں. برادران ایمان اور بزرگان قوم، خصوصی صدقہ چاردہ معصومین کا اور اہل بیت اطہار کا کہ ان کے توسط سے آپ کی محترم اور مقدس بارگاہ میں یہ ذکر کرنے کا شرف حاصل ہے. کل سلسلہ گفتگو اس مقام تک پہنچا تھا کہ شہزادی زینب یزید سے مکالمہ فرما رہی ہیں، اور یہ جو ایک ٹکڑا عربی کا آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کیا گیا، یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یہ آپ کا ارشاد ہے، یہ معصوم کا ارشاد ہے. اور میں نے کہا تھا کل بھی کہ ان تقاریروں میں سید سجاد اور جناب زینب کا دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہونا ہے، چونکہ یہ ایام بھی ایسے ہی چل رہے ہیں کہ دونوں کا ساتھ ہے، امام زین العابدین اور جناب زینب. چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا. آپ ارشاد فرما رہے ہیں میری پھوپھی جناب زینب، مفہومی ہے، انت الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو عالمہ بنایا مگر بغیر معلمہ کے. معلمہ کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے علم حاصل کرنے کے بعد عالمہ بننا اور ہوتا ہے، اور بغیر معلمہ کے معصوم کے زبان سے سند لینا کہ آپ عالمہ ہیں مگر غیر معلمہ. یہ جناب زینب کا کردار ہے، یہ ان کا کمال ہے. فہیمۃ غیر مفاہمہ، آپ سمجھدار ہیں، آپ شعور یافتہ ہیں، آپ عقل و خرد کی مالکہ ہیں، مگر بغیر کسی عقل و شعور کے، یعنی کسی نے آپ کو عقل و شعور کی تعلیم نہیں دی ہے، مگر پھر بھی آپ نے کیا لقب لیا معصوم کے زبان سے؟ عقیلہ بنی ہاشم. جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم ہیں. دیکھیے جہاں جہاں بات سمجھ میں آتے رہے وہاں تھوڑا سا اشارہ اور ریفرنس دیتے رہیے گا، اور تھوڑا سا مسکراتے بھی رہیے گا، تھوڑا سا سبحان اللہ وغیرہ کہتے رہیے گا، کیونکہ مجلس کی قبولیت کے دو زاویے ہوتے ہیں. ایک زاویہ ہوتا ہے کہ معصوم کے نزدیک قبول ہو جائے، یہ باطنی ہے، اور دوسرا ہے جب آپ داد و تحسین دیتے ہیں، یہ ظاہری نظریہ ہوتا ہے. تو لہٰذا دونوں ہی نظریوں پہ لوگوں کی، پہلے نظریے پہ لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو داد کتنی ملی، لیکن یہ ایک دنیاوی نظریہ ہے. باطنی نظریہ بس وہی ہے کہ اہل بیت کے نزدیک یہ باتیں قبول ہو جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل کی مجلس میں ہم نے پورا خطبہ جناب زینب آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا، اور اس کے بہت سارے گوشے ابھی باقی رہ چکے ہیں. جناب زینب دربار یزید میں ہیں، اور جب سفیر روم سوال کرتا ہے یزید سے
کہا یزید انہیں جنہیں قتل کیا ہے یہ ہیں کون؟ تو یزید نے کہا اے سفیر روم یہ باغی تھا، میں نے قتل کر دیا۔ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو جناب زینب بادل کی طرح گرجی اور گرج کر تیش آ گیا، غصہ آ گیا، اور بڑے درد بھرے لہجے میں شہزادی زینب نے ارشاد فرمایا او سفیر روم، بس یہیں سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے بزرگ داد دیں وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، مگر ان سے زیادہ نوجوانوں کو بولنا چاہیے۔ نوجوان خاموش بیٹھے رہ جائیں یہ بہتر نہیں ہوتا، لہٰذا داد و تحسین اور دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تعارف کی منزل پر جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ او سفیر روم، اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے ہم کون ہیں، یہ کون ہے۔ ہم بتائیں گے کہ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں۔ ہم سرداروں کی اولاد ہیں، یہ غلام کا بیٹا ہے۔ ہم سرداروں کی اولاد ہیں۔ میں آپ کے ذہنوں کو کل کی تقریر سے جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ شہزادی زینب کا مقام، 5 معصوم کے سائے میں زینب پلی۔ ایسے سنو گے تو میں شاید نہ پڑھ پاؤں۔ بہت اچھا ماحول آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس پر آپ قائم رہیے اور جیسا سنتے ہیں ویسے ہی سنیے۔ اور یہ آپ کی زیادہ نوازی ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورا محرم اور کل کی مجلس بھی مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ پھر اس حقیقت کو سنیے گا۔ 5 معصوم کے سائے میں زینب پلی اور 2 معصوم شہزادی زینب کے سائے میں پلے۔ 2 معصوم ابو طالب نے بھی پالے اور 2 معصوم شہزادی زینب نے بھی پالے۔ ہمیشہ مجھے ادھر والوں کا شکوہ رہ جاتا ہے، ادھر والے بھی ساتھ یہ مت سوچا کریں کہ یہاں دائیں طرف والے ہیں یا بائیں طرف والے ہیں، ان کی فضیلت اور ہے اور ان کی عظمت اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ عزاخانے میں آنے کے بعد سب داہنے ہاتھ والے ہیں، سب کا مقام ایک ہو جاتا ہے، سب کی حیثیت ایک ہو جاتی ہے۔ اس فرش پہ بیٹھنے کے بعد یہی تو وہ دربار ہے کہ جہاں غلام کا پتہ چلتا ہے نہ بادشاہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو 2 معصوم ابو طالب نے پالے اور 2 معصوم شہزادی زینب نے پالے۔ حسن اتفاق یہ ہے جو 2 معصوم ابو طالب نے پالے ان میں بھی ایک معصوم کا نام محمد، ایک معصوم کا نام علی، اور جو 2 معصوم شہزادی زینب نے پالے ان میں بھی ایک معصوم کا نام محمد، ایک معصوم کا نام علی۔ مگر میں کہوں گا سرکار ابو طالب، یہ آپ کی بیٹی، یہ آپ کی پوتی جناب زینب کا قصیدہ ہے۔ 2 معصوم کو آپ نے بھی بچایا، 2 معصوم کو زینب نے بھی بچایا، مگر ابو طالب لشکر کفار سے بچانا اور ہے، بازار کوفہ اور دربار شام میں بچانا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سید سجاد کو دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ یہ جو زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں خاردار دوخ ہے، یہ ہے کون؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ ابن زیاد سوال کرتا ہے دربار میں کہ یہ ہے کون کہ جس کو اس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور باندھا ہوا کھڑا ہے، لہذا اس کا نام بتائیے کہ نام کیا ہے؟
تو اب تعارف کرایا گیا، تو جانتا نہیں ہے یہ کون ہے، کہ بتائیے اس کا نام کیا ہے، اس قیدی کا نام کیا ہے؟ تو اب کہا کہ اس قیدی کا نام علی ابن الحسین ہے۔ کیا ہے؟ نام ذہن میں رکھیے گا نوجوانوں، نام کیا ہے؟ علی۔ چوتھے امام کا نام زین العابدین نہیں ہے، لقب ہے۔ نام اصل نام کیا ہے؟ اصل نام آپ کا علی ہے، علی ابن الحسین، یعنی حسین کے بیٹے علی کا اس کا نام کیا ہے؟ کہا گیا، جواب دیا گیا کہ اس قیدی کا نام علی ہے جو حسین کا بیٹا ہے۔ اب ابن زیاد مسکرا کے کہتا ہے، سمجھ گئے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے نہ رہ جائیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ضرور حقیر کو یاد رکھیے گا کہ اس کا نام علی ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ ابن زیاد مسکرا کے بھرے دربار میں کہتا ہے کہ یہ حسین کو ہو کیا گیا تھا، کہ یہ حسین کو کیا ہو گیا تھا کہ اپنے اکثر بیٹوں کا نام علی رکھ دیا، جس کے گلے پہ تیر رکھا وہ بھی علی، جس کے سینے پہ برچھی لگی وہ بھی علی، اور جو یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے یہ بھی علی۔ یہ حسین کو ہو کیا گیا تھا؟ زین العابدین آپ بتائیے کہ یہ آپ کے باپ کو کیا ہو گیا تھا؟ مسکرا کے کہہ رہا، تنزیہ کہہ رہا ہے کہ حسین کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے باپ علی کے نام پہ رکھتے گئے، علی اکبر کا نام علی، علی اصغر کا نام علی، آپ کا نام بھی علی، ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھ رہے ہیں؟ چوتھے امام نے جواب دیا کہ او ابن زیاد، او ابن زیاد۔ اب امام نے، چوتھے امام نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ امام آنکھوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی نسلوں کا شجرہ دیکھ رہے ہیں۔ امام اس کا شجرہ چیک کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے بعد امام نے زیر لب مسکرا کے فرمایا، او ابن زیاد، او ابن زیاد، میرے باپ حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی اس لیے رکھا چونکہ میرا باپ حسین اپنے باپ علی سے بہت محبت کرتا تھا۔ غور کریے گا، کیوں رکھا؟ چونکہ میرا باپ حسین اپنے باپ علی سے بہت محبت رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ اب امام نے مسکرا کے فرمایا، ساتھ دیجئے گا، خاموش نہ رہ جائیے گا، چونکہ میرا باپ حسین اپنے باپ علی سے بہت محبت رکھتا تھا۔ او ابن زیاد، او ابن زیاد، اگر تجھے اپنے صحیح باپ کا پتہ ہوتا تو بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ۔ اگر تجھے اپنے باپ کا نام پتہ ہوتا تو پھر تو ہی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ پہ رکھتا۔ جناب زینب، جناب زینب کہتی ہے، او یزید، یہ تو زمانے کی گردش ہے، اس کے حوادثات ہیں، جو مجھ جیسے کو تجھ جیسے سے کلام کرنا پڑ رہا ہے۔ قدر نہیں کی آپ کے نے جو میری خدا کی قسم۔ حسین نے بھی تو یہی کہا تھا کہ مجھ جیسا تم جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ علی کے لہو کی تاثیر ہے، جو بھائی بول رہا ہے وہی بہن بول رہی ہے، اور تجھ جیسے سے کلام کرنا تو شریفوں کی توہین ہے۔ اور یزید، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے بھائی کے دشمن کے مقدر میں لعنت کو رکھا۔ اور اللہ نے میرے بھائی کو شہادت جیسی نعمت سے نوازا۔ جناب زینب فرماتی ہیں
الذی اسماء الحسنی، اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں، حسین ترین ہیں۔ میری تقریر کا ایک حصہ بولنے والا، ایک حصہ چپ رہنے والا اور ایک حصہ رونے والا۔ الذی اسماء الحسنی، اللہ کے تمام نام حسین ترین ہیں۔ اب شہزادی زینب نے اگلا فقرہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے اس ولی کا امتحان لیا کہ جسے صاحب اقتدار بنایا تھا، صاحب اقتدار جسے بنایا تھا، اللہ نے اپنے اس ولی کا امتحان لیا، اور اللہ نے اپنے ولی کا امتحان اس لیے لیا تاکہ پتہ چل سکے دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ اب جناب زینب فرماتی ہیں من الاسم الذی تعلم الخضر، اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں۔ تعلم الخضر من الاسم الذی تعلم الخضر، اللہ نے اپنے ایک نام اسم اعظم کا علم خضر کو عطا کیا۔ جب خضر کو ایک نام اسم اعظم کا علم عطا کیا تو اب خضر میں کمال یہ پیدا ہوا کہ اس نام کے ذریعے سے تجری علی الماء کما یجری علی الارض، وہ نام پڑھنے کے بعد خضر پانی پہ ایسے چلتے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہوں۔ اللہ نے من الاسم الذی تعلم الخضر، ایک اسم اعظم کا علم اللہ نے اپنے نبی خضر کو عطا کیا، تو اس اسم اعظم کا کمال یہ تھا کہ جناب خضر اس اسم اعظم کے ذریعے سے پانی پر اس طرح چلتے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ اور ادھر جب مولائے کائنات جنگ خیبر کی واپسی سے پلٹ رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، تو ابھی مولائے کائنات دریا کے کنارے پہنچے، ساتھ میں ایک یہودی بھی تھا۔ ابھی وہ یہودی علی کو جانتا نہیں تھا، علی کو پہچانتا نہیں تھا، علی کا نام تو سنا تھا، علی کا نام تو جانتا تھا، مگر علی کو بظاہر نہیں جانتا تھا۔ جناب زینب نے کیا کہا؟ ایک اسم اعظم کا علم خضر کو عطا کیا تو ان میں یہ کمال پیدا ہوا اس اسم اعظم کے ذریعے سے کہ پانی پر ایسے چلتے تھے جیسے زمین پہ چل رہے۔ توجہ ہے نا، حاضر رہیے گا، یہیں بیٹھے رہیے گا، توجہ چاہوں گا۔ مولائے کائنات خیبر کی جنگ سے واپس ہو رہے تھے، دریا کے کنارے پر پہنچے، ادھر یہودی کھڑا ہے، ادھر مولائے کائنات کھڑے ہیں۔ یہودی کبھی علی کو دیکھتا ہے، علی کبھی یہودی کو دیکھتے ہیں۔ ابھی یہودی علی کو نام تو جانتا ہے مگر علی کو چہرے سے پہچانتا نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ یہودی نے کچھ پڑھا، اپنے لبوں کو جنبش دی، کچھ پڑھا، اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ یہودی پانی پہ ایسے چلنے لگا، پانی پہ ایسے چلنے لگا جیسے زمین پہ چل رہا ہو۔ کیسے چلا؟ پانی پہ ایسے چلنے لگا جیسے زمین پر چل رہا ہو۔ اب یہ یہودی پانی پہ چلتا بھی رہا، علی کو دیکھتا بھی رہا۔ جب یہودی ادھر سے ادھر چلا گیا تو ادھر جانے کے بعد علی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، اے شخص، اے بندہ الہی، اگر تو بھی وہی جانتا جو میں جانتا ہوں، اگر تو بھی وہی جانتا جو میں جانتا ہوں تو تو بھی پانی پہ ایسے ہی چلتا جیسے میں چل رہا ہوں۔ علی مسکرا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ علی نے پانی کی طرف گھور کے دیکھا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ لہو نچوڑ کے پیش کر جملہ آنے والا ہے۔ یہودی نے اس پار سے اس پار جا کے کہا کہ اے شخص، اگر تو بھی وہی پڑھتا جو میں پڑھ رہا ہوں، تو بھی وہی جانتا جو میں جانتا ہوں، تو پانی پہ ایسے چلتا جیسے میں چل رہا ہوں، جیسے میں اس پار سے اس پار آ گیا۔ علی نے پانی کو گھور کے دیکھا تو پانی میں راستہ بن گیا۔ علی کے لیے ہی راستہ نہیں بنا، علی کے گھوڑے کے لیے بھی راستہ بن گیا۔ اب علی بھی جب اس پار سے اس پار چلے گئے تو حیرت کے مارے یہودی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اب کہتا ہے، اے بندے الہی، تو نے کیا پڑھا؟
بتا تو صحیح کہ تو نے کیا پڑھا کہ تیرے گھوڑے کے لیے بھی دریا میں راستہ بن گیا؟ بتا تو صحیح کیا پڑھا؟ اب علی نے سوال کیا، مجھ سے تو بعد میں پوچھنا کہ میں نے کیا پڑھا۔ ارے تو جانتا نہیں ہے علی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بتا تو نے کیا پڑھا؟ علی نے کہا پہلے تو بتا کہ تو نے کیا پڑھا۔ کہ بندے الہی میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے تو صرف محمد کے وسیع کیا سن رہے خدا کی قسم۔ کہ بتا یہودی کیا پڑھا؟ عقیدے سنبھال لیجئے، غیر کا عقیدہ دیکھیے۔ توجہ چاہوں گا کہ یا پہلے تو بتا کیا پڑھا؟ کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، بس میں محمد کے وسیع علی علی کا نام لیتا ہوں، پانی پہ چلتا ہوں۔ کہ تو نے یہ نام کہاں سے لیا؟ کہ میں نے یہ نام توریت سے لیا۔ کہ توریت میں لکھا ہے خضر نبی اللہ یا علی کہتے تھے، پانی پہ چلتے تھے۔ خضر نبی اللہ یا علی کہتے تھے اور پانی پہ چلتے تھے۔ کہتا یہودی بتا، جملہ آ رہا ہے کہ یہودی بتا کہ کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کہ ابھی تک میں صرف علی کا نام جانتا ہوں۔ تب علی نے کہا ابھی تک نام جانتا تھا، آج ذات پہچان لے۔ ابھی تک بس علی کا نام جانتا ہے، آج علی کی ذات کو پہچان لی۔ کتنا خوبصورت عقیدہ۔ چوتھے امام زین العابدین سے یہ روایت ہے کہ جب جناب نوح، یہ میں بالکل روایت کو اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ حالات حاضرہ ایسا ہی ہے۔ ابھی پڑوس میں جو ہمارا ملک ہے وہاں پر دو چیزوں پر بحث چل رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اذان سے علی ولی اللہ نکالیے، ایک اس پہ احتجاج چل رہا ہے، اور تقریباً کل یا پرسوں 1.5 لاکھ کے لوگوں نے اس کے لیے احتجاج کیا کہ قانون بنوایا جائے کہ اذانوں سے علی ولی اللہ نکالیں، اور دوسرا قانون یہ بنوایا جائے، پارلیمنٹ میں پاس کرایا جائے کہ یا تو زیارت عاشورہ کو ختم کریں یا پھر زیارت عاشورہ میں سے لعنتیں نکالیں۔ ارے بھائی ہم کسی اور پہ لعنت تھوڑے ہی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی حسین کو مارا ہے اور خود ہی روتے ہیں۔ پھر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، میں نے کبھی سنا تھا، مرحوم علامہ شہید ناصر عباس، انہوں نے یہ فقرہ جملہ کہا تھا کہ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ہی نے حسین کو مارا ہے اور ہم یہ خود ہی رو دیتے ہیں۔ اور ایک نے تو مزاحیہ جواب بھی دیا تھا کہ جب ان کا مارتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب ہمارا مارتا ہے تو پھر روتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب مرحوم ناصر عباس شہید نے للکار کے یہ جملہ کہا تھا کہ نہ تم ہمیں کہو کہ ہم نے مارا ہے، نہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم نے مارا ہے، آؤ مل کر چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور چوراہے پہ بیٹھ کر آئے ہائے ہائے خدا کی قسم آؤ چوراہے پہ سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر سب مل کے کہتے ہیں کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ ابھی کیا سن رہے ہو؟ جملہ
بڑا قیمتی ہے. چلو سب مل کے کہتے ہیں حسین کے قاتلوں پہ لعنت, حسین کے قاتلوں پہ لعنت, خلیفہ رسول کے قاتلوں پہ لعنت. اگر ہمارا چہرہ اتر جائے ہم نے مارا ہے, تمہارا بگڑ جائے تو تم نے مارا. سب مل کے بولے فیصلہ ہو جائے گا. اگر ہمارے چہرے اتر جائیں تو ہم نے مارا, اگر تمہارے چہرے بگڑ جائیں تو پھر تم نے مارا. کوئی کسی کو مت کہو کہ کس نے مارا. اسی لیے میں نے اس روایت کا سہارا لے رہا ہوں اور بڑے تواتر کے ساتھ یہ روایت ہے. اور الحمدللہ پچھلے سال تو یہ روایت باقاعدہ واٹس ایپ گروپ پر بھی گردش کر رہی تھی اور نوجوان جانتے بھی ہوں گے. امام سجاد امام زین العابدین کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں, کائنات کے چوتھے امام, چوتھے شہزادے. آپ فرماتے ہیں کہ جب جناب نوح سفینہ تیار کر رہے تھے تو جناب, یہ تاریخ بھی ہے کہ جناب نوح کی زوجہ آتی تھی اور آ کے کہتی تھی میرے سرتاج تمہارے دماغ کو ہو کیا گیا, تمہارے دماغ کو ہو کیا گیا. کیوں کہ پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اور تم یہاں سفینہ تیار کر رہے ہو, کہاں چلاؤ گے, کیا ریت میں سفینہ چلتا ہے. جب اس نے نبی کے دماغ پہ اعتراض کیا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ نوح کی یہ زوجہ جہنمی ہے. تو نوح کی زوجہ کو جہنمی کیوں بنایا گیا؟ چونکہ اس نے اپنے شوہر نبی کے دماغ پہ اعتراض کیا. اگر نبی کی زوجہ نبی کے دماغ پہ اعتراض کرے تو جہنمی ہے, اور اگر کوئی امتی فخر نوح محمد پہ اعتراض کرے تو وہ بھی جہنمی ہے. سفینہ بن رہا تھا, جناب نوح نے کہا جو سفینے میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو نہیں سوار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا, چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. بہرحال سلسلے گفتگو آگے, سفینہ بن بھی گیا اور جب بننے کے بعد تیار ہوا تو جناب نوح نے کہا ہوا تھا کہ آئیے اور میرے سفینے میں سوار ہو جائیے. تو اس دور میں ایک بہت ضعیفہ تھی. معصوم بھائی نے ابھی ایک ضعیفہ کا واقعہ پڑھا, وہ ضعیفہ دوسری ہے, وہ علی کے زمانے میں تھی اور یہ ضعیفہ نوح کے زمانے میں تھی. اور کیسی عقیدت مند تھی, جو قانون پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اذانوں سے علی ولی اللہ کو نکالا جائے. دوستو سمجھ گئے تو بہت ساتھ دیجیے گا, اور آپ کی آوازیں اتنا بلند ہونا چاہیے کہ باب نجف سے جا کے ٹکرا جائیں. اور یہ تصور کر کے سنیے گا کہ آپ جعفر آباد میں نہیں, روضہ امام علی میں بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہیں. اور اگر کردار پاک ہوتا ہے تو پھر آپ کو نجف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, نجف والا خود آپ کے پاس آ جاتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. تو جب جیسے ہی جناب نوح نے اعلان کیا کہ سفینہ بن رہا ہے, جو میرے سفینے میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا, تو اس دور میں ایک بہت ضعیفہ, بہت بوڑھی خاتون, کمر خمیدہ, کمر جھکی ہوئی, عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی. اب یہ ضعیفہ ایمان بالنبوہ کا عالم یہ ہے, عقیدت کا عالم یہ ہے کہ صبح ہو یا شام یہ اپنا سامان اٹھاتی, کمر پہ رکھ دی, عصا کا سہارا لیتی, صبح کو بھی اور شام کو بھی نوح کے پاس آتی تھی. کہا نوح چلیں
چلیں. کہاں؟ کہ آپ ہی نے تو خبر دی ہے طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، جو میرے سفینے میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. نوح چلے. صبح کو آتی تھی نوح چلے، شام کو آتی تھی نوح چلے. تو جناب نوح نے کہا اماں آپ سکون سے اپنی جھوپڑی میں بیٹھ جائیے، جب وہ طوفان و سیلاب آئے گا تو میرا وعدہ ہے میں آپ کو نجات دلاؤں گا، میں آپ کو اپنے سفینے پہ سوار کروں گا، میں آپ کو نجات دلاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے نبی ہونے کی حیثیت سے. مگر آپ سکون سے اطمینان سے ابھی آپ اپنی جھوپڑی پہ بیٹھ جائیے. کتنا عقیدہ تھا حذیفہ کا جناب نوح کے اوپر، سکون سے بیٹھ گئی. جب وہ طوفان و سیلاب آنے لگا تو نوح نے آواز دی، کچھ چرندوں کو آواز دی، پرندوں کو آواز دی، درندوں کو آواز دی، جانوروں کو آواز دی، انسانوں کو آواز دی. تو جب سب کے سب آ کر سفینے نوح میں سوار ہو گئے، جملہ بہت قیمتی آنے والا ہے، جب سب کے سب سفینے میں بیٹھ گئے، آ کر سوار ہو گئے، تو اب سفینے کے باہر خنزیر بھی تھا. جیسے نبی نے بلایا تو خنزیر بھی نبی کی آواز سن کر نبی کے آواز پر دوڑنے لگا. تو اب کچھ میں کیا سن رہے ہو، خدا کی توجہ چاہوں گا. خنزیر نجس العین جانور ہے، نجس العین جانور ہے. تو جیسے ہی خنزیر نبی کی آواز سن کر سفینے میں بیٹھنے کے لیے دوڑتا ہے، تب کچھ جانوروں ہی نے اعتراض کیا، ارے تو کہاں جا رہا ہے، تو نجس العین جانور ہے. تو اب نجس العین جانور کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا بلا کون رہا ہے. جملہ سنے، تمہیں نہیں پتا کہ بلانے والا کون ہے، کہ بلانے والا نبی ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کی آواز پہ خنزیر آ گیا، اور انہیں خنزیر سے بدتر کہو، نبی بلا رہا تھا، باہر پہ بھاگ رہے. میں بھی عبادت کر لیتا ہوں. نعرہ حیدری، سب بولے نعرہ حیدری. آپ بیدار ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ تمہیں نہیں پتا کہ بلا کون رہا ہے؟ بلانے والا نبی ہے. طوفان آیا، سیلاب آیا، اگلا فقرہ کہنے کے لیے میں اب تک اتنی محنت کر رہا ہوں. کہا طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اور سب کے سب سوار ہو گئے سفینے میں. جسے جسے آنا تھا وہ آ گیا، اور جو نہیں آیا وہ ہلاک ہو گیا. نبی کی اطاعت میں نجات ہے، اور جو اطاعت نہیں کرتا پھر ہلاکت ہے، چاہے پھر وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اطاعت لازمی ہے. اور تقریباً 6 مہینے تک یہ سفینہ کوئی جودی پر ٹھہرا رہا. پورا پہاڑ ڈوب گیا، اور جب خشک ہوا تو ایک پرندے نے زمین سے ایک پتا لا کر دیا. سمجھ گئے کہ اب سیلاب ختم ہو گیا ہے. اب سنیے گا خدا کی قسم، وہ ضعیفہ کہ جو صبح اور شام آتی تھی، جب نبی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں تجھے نجات دلاؤں گا، تو نہیں، تو بچے گی، تو نجات یافتہ میں سے ہے. تو جو صبح اور شام آتی تھی، جب نبی نے کہا کہ پھر ایک بھی مرتبہ نہیں آئی، ایک بار بھی نہیں آئی کہ ذرا خبر کروں کہ طوفان کب آئے گا، سیلاب کب آئے گا. جو صبح اور شام آ رہی تھی، اب اس 6 مہینے گزر گئے، مگر ایک بار بھی پوچھنے کے لیے نہ آئی کہ نوح کہاں ہے، نوح کا پروگرام کیا ہے، کہاں طوفان ہے اور کہاں سیلاب ہے. نوح نے کہا تھا سکون سے جا کے اپنی جھوپڑی میں بیٹھ جا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے نجات دلاؤں گا. اب جب 6 مہینے ہو گئے، جناب نوح کو خیال آیا
کہ میں نے تو اماں جی سے کہا تھا کہ میں تمہیں سوال کروں گا، تمہیں نجات دلاؤں گا۔ جناب نوح نے 2 جملے کہے تھے، ورنہ جناب نوح کی زبان پہ اعتراض ہو جاتا، یا تو میں خود سوال کروں گا یا پھر تجھے نجات دلاؤں گا۔ تو جیسے نبوت کی زبان سے جملہ نکلا میں تیری نجات کراؤں گا، تو اللہ کو اتنا پسند آیا ہوگا، ضعیفہ کو بچا لیا۔ بہت توجہ چاہوں گا نوجوانوں۔ اب 6 مہینے کے بعد جناب نوح کو خیال آیا کہ ذرا چل کے دیکھوں تو صحیح کہ اماں ضعیفہ کا حال کیا ہے۔ تو جیسے ہی جناب نوح اس کی جھوپڑی کی طرف چلتے ہیں، تو جیسے ہی جناب نوح کو ضعیفہ نے آتے ہوئے دیکھا کہ دور سے نوح آ رہا ہے، تو سمجھ گئی کہ شاید بلانے آ رہا ہوگا۔ طوفان بھی آیا، سیلاب بھی آیا، آ کے چلا گیا۔ نوح کو آتے ہوئے دیکھا تو ضعیفہ سمجھی کہ شاید اللہ کا پیغمبر نوح مجھے آج بلانے کے لیے آ رہا ہے۔ پر نوح کے کہنے سے پہلے ضعیفہ نے توے کی روٹی توے پہ چھوڑی، کھائی کی روٹی کھائے میں چھوڑی، پیڑا وہیں پر چھوڑا، سامان اٹھایا، عصا لیا کہ نوح چلے۔ بہت توجہ چاہوں گا کہ نوح چلے۔ اماں کہاں چلے؟ کنو تو نے کہا تھا سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، کہے ضعیفہ وہ تو آ کے چلا بھی گیا، کہ وہ تو آ کے چلا بھی گیا۔ تو ضعیفہ قدموں میں گر کے کہتی ہے نوح تیری عزت کی قسم، نہ سیلاب کے آنے کا پتہ چلا، نہ طوفان کے آنے کا پتہ چلا۔ ارے میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ پر قیامت آئے گی، چلی جائے۔ جناب زینب ارشاد فرمایا، اگلا فقرہ، الحلال بین والحرام بین وبینہا الشبہات۔ اور یہ جملہ کہاں ارشاد فرما رہی؟ محضر امامت میں۔ ایک طرف حسن بیٹھے ہیں، ایک طرف حسین بیٹھے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جناب زینب نے اس ایک جملے میں پورا دین بتا دیا، پوری شریعت کو بتا دیا کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز آپ کے درمیان آپ کے سامنے آ جائے جب تم یہ فرق اور یہ تمیز نہ کر سکو کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام، تب جناب زینب فرماتی ہیں کہ پھر اس چیز سے گریز کرنا، اس راستے کو چھوڑ دینا صراط مستقیم ہے۔ جب نہ تمیز ہو سکے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو پھر اس راستے کو چھوڑ دینا ہی صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ ہے۔ قربان جاؤں عظمت زینب پر، وہی راستہ جنت کا ہے۔ جناب زینب یعنی آپ فرما رہی ہیں کہ اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیے اب آپ دیکھتے ہیں جب جناب زینب نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو امام حسین بول اٹھے کہ اے میری بہن زینب، ایسی بات تم ہی کہہ سکتی ہو کیونکہ تمہارا تعلق بھی شجرہ نبوت سے ہے۔ آئے ہائے خدا کے قسم، جو بولنے والا حصہ تھا وہ تو جا چکا، اب یہ سننے والا حصہ خاموشی سے سن تو بول بھی رہے تھے آپ، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا شہزادی زینب نے ایسے ہی زبانی اعلان کیا یا اس فقرے کا، اس جملے کا آپ نے اظہار بھی کسی منزل پہ کیا ہے یا نہیں۔ بہت مختصر سے لفظ میں پوری تقریر چھوڑ رہا ہوں،
سارے جملے چھوڑ رہا ہوں، سارے الفاظ چھوڑ رہا ہوں، بس چند لفظوں میں یہ بات کہہ کر بات تمام کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں۔ جب جناب زینب کوفے کے بازار میں آئیں، دیکھیے میں مصائب سے فضیلت کا گوشہ نکال رہا ہوں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ خطیب کے لیے بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، فضائل نکالنا مصائب کے وادی سے۔ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ جب قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو بچوں کے اوپر کوفے کے لوگ کھجوریں پھینک رہے تھے، صدقے کی کھجوریں ان بچوں کے اوپر پھینک رہے تھے۔ تو اب جناب زینب نے کہا بچوں ان کھجوروں کو مت اٹھانا، کیوں؟ ان صدقتنا علینا الحرام، یہ صدقہ ہے جو ہمارے اوپر حرام ہے۔ دیکھیے جہاں رزق کی فراوانی ہو، کثرت ہو، بے پناہ آپ کے پاس کھانے کے سامان رکھے ہوئے ہوں، وہاں حرام سے بچنا اور ہوتا ہے۔ اور جہاں 3 دن کی بھوک بھی ہو، 3 دن کی پیاس بھی ہو، وہاں بچنا صرف زینب کبریٰ کا کارنامہ ہے۔ زینب کبریٰ کا یہ کارنامہ تھا۔ نہیں بچوں ان کھجوروں کو مت اٹھانا، جنہوں نے اٹھائی بھی تھی تو واپس پھینک دی، چونکہ یہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ دیکھیے شریعت اختیار کی اور ہوتی ہے، مجبوری کی اور ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ قانون شریعت بدلتا ہے۔ مجبوری کے حالات شریعت میں کچھ قانون ہیں اور اختیارات کے قوانین کچھ اور ہیں، شریعت کا قانون بدل جاتا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی مجبوری ہے، کھا لینے دیجیے، بچے بھی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تو لہٰذا ان بچوں کو کھا لینے دیجیے، بچے ہیں، ابھی تو ان پہ شریعت بھی واجب نہیں ہے، بڑے نہ کھائیں وہ الگ مرحلہ ہے، لیکن بچوں کو کھا لینے دیجیے۔ تو جناب زینب نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا، اگر آج ان بچوں نے مجبوری میں کھا لیا تو کل مورخ تحریر کر دے گا کہ حسین کے بچوں نے بھی تو مجبوری میں کھا لیا تھا۔ یعنی جناب زینب بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے مجبوری میں ہو کر بھی حرام غذا کو ہاتھ نہیں لگایا، تم اختیار کے عالم میں حرام نہ کھا لینا۔ غور کیا آپ نے؟ ہم نے مجبوری میں نہیں کھایا، تم اختیار میں حرام غذا مت کھا لینا۔ میں نے کہا شہزادی زینب ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل خاموش بھی رہ جائیں، سمجھ میں آ جائے تو آپ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اس حقیر سے طالب علم کو۔ خدا کی قسم بڑی عجیب منزل پر گفتگو پہنچ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ یہ جملہ سمجھ گئے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس جملے کو خیرات سمجھ کر یہاں سے لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا شہزادی ان بچوں کو کھا لینے دیجئے، یہ بچے ہیں، مجبوری ہے۔ تو جناب زینب نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے نہیں کھانے دیا جائے گا کہ اگر حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو جس کے پیٹ میں حرام کے ایک لقمہ چلا جاتا ہے تو اس میں باطل سے ٹکرانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر بچوں نے حرام لقمہ کھا لیا تو اب انہیں کوفے کا بازار فتح کرنا ہے، شام کا دربار فتح کرنا ہے۔ اگر باطل سے ٹکرانے کے اوپر ختم ہو جائے تو دیکھ لینا کہ شکم میں حرام تو نہیں بھرا ہے۔ تو اب اس خامنائی کی غذا کی طہارتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے ایک بیان سے کبھی آل سعود ڈر رہا ہو، کبھی امریکہ ڈر رہا ہو۔ اس راستے کو چھوڑ دینا صراط مستقیم ہے، اور وہی راستہ جنت کا ہے۔ اور یزید
تیری حکومت کے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری حکومت کے چند دن باقی رہ گئے اور اس کے بعد یہ تیرے ساتھی بھی تیرا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ اگر فضیلتوں کے باغ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ قبولیت کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ زینب عالیہ، زینب کبریٰ، کہ جن کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں پورا مقتل اس ایک لفظ کے اندر ہے، ام المصائب۔ اگر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر فقط یہ سوچتا رہے کہ شہزادی ہند کو ام المصائب کیوں کہا گیا، تو پوری کربلا ہے اس لفظ کے اندر ام المصائب، یعنی مصائبوں کی ماں۔ شہزادی زینب کے سامنے شہزادی زینب کبھی اپنی اماں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنے بابا کا خون آلودہ امامہ دیکھ رہی ہیں۔ زینب کبھی ام محمد کی لاشیں دیکھ رہی ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے میں بچی دیکھ رہی ہیں۔ زینب کبھی اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ آپ رونے کے لیے آمادہ اجرکم اللہ۔ اور یہی زینب عالیہ شام غریبہ میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیام جلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ کبھی خیمے میں جاتی تھی، کبھی خیمے سے باہر آتی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ضعیفہ کا کوئی قیمتی سامان خیمے میں رہ گیا۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ ضعیفہ، یہ بیوی اپنی پشت پر سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے بچا کر لائے۔ اب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں خاردار توق پہنایا گیا، اور عزاداروں اس قافلے کو کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ کوفے سے شام کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں جانتے ہو سید سجاد نے کربلا سے شام تک کس کیفیت میں سفر کیا ہے؟ مقاتل کہتے ہیں کہ سید سجاد نے کربلا سے کوفہ تک رکوع کے عالم میں سفر کیا ہے۔ ایک مرتبہ چاہنے والے نے امام سے سوال کیا تھا، مولا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ رکوع کے عالم میں جھک کر چل رہے تھے۔ میں کہوں گا مولا یہ رکوع کے عالم میں جھک کر کیوں چل رہے تھے؟ تو ایک مرتبہ میرے امام نے جواب دیا کہ چاہنے والے تو نے دیکھا نہیں، ارے ہم 12 اسیروں کے گلے ایک رسی میں باندھے ہوئے تھے، اس رسی میں سب سے چھوٹا گلا میری بہن سکینہ کا تھا۔ ارے سجاد جب سیدھا کھڑا ہوتا تھا تو سکینہ کا گلا گھٹتا تھا، سکینہ کہتی تھی بھیا نہ ہو میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ سجاد زندان شام میں پہنچے تو ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے دروازے زندان سے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے مجھے در زندان پہ بیٹھنے دے۔ سید سجاد کو اجازت ملی، تھوڑی دیر کے لیے سید سجاد در زندان پہ آ کر بیٹھے۔ اتفاق سے وہاں سے ایک امام کے محب کا گزر ہوا، اس محب نے دیکھا کہ ایک جوان ضعیف لگتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور اس کی زبان پہ بس ایک ہی صدا ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ یہ محب قیدی کے قریب آیا، آگے کہتا ہے بھائی تمہیں کس جرم میں قید کیا گیا؟ کہ بھائی ان تمام باتوں کو چھوڑ دے، بس ایک مرتبہ محب کہتا ہے اے بندے خدا مجھے اتنا بتا دے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو امام نے کہا بھائی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام آیا، چاہنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ بتاؤ مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ مدینے میں محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔
والے ہو تو پھر تو تم میرے آقا سید سجاد کو جانتے ہوں گے کہ تم سید سجاد کو پہچانتے ہو. کہا بھائی مجھ سے زیادہ سید سجاد کو کون جان سکتا ہے؟ کہ پہلے تو بتا کہ سید سجاد کو کیسے جانتا ہے؟ کہ بھائی میں ایک مرتبہ مدینے میں گیا, میرا اونٹ گم ہو گیا, میں نے جا کے مولا سے فریاد کی, میں بھوکا تھا, سجاد نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا انہیں پانی پلایا, میرے پاس سواری نہیں تھی, پیدل نہیں چل سکتا تھا. عزادارو جملے کی قدر کریے گا. چاہنے والا کہتا ہے ارے میں پیدل نہیں چل سکتا تھا, سجاد نے مجھے اپنا اونٹ دیا. ایک مرتبہ سجاد نے کہا بھائی اگر تو اپنے مولا کو دیکھے گا پہچان لے گا. کہا میرا مولا کریم ابن کریم ہے. عزادارو اتنا سننا تھا, سجاد کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے پہچانا نہیں, انا زین العابدین. قیامت کا گری آپ کی آواز بلند, پہچانا نہیں انا زین العابدین. عزادارو محب غش کھا کے زمین پہ گر گیا, ہوش آیا کہ مولا یہ آپ کا حال کیسے ہو گیا؟ مولا اینا علی اکبر, اینا عباس, اینا قاسم, اجرکم اللہ. عزادارو چاہنے والا کہتا ہے مولا یہ ہتھکڑیاں مجھے پہنا دیجئے, یہ بیڑیاں مجھے پہنا دیجئے, یا تو مجھے بھی اپنے ساتھ قید میں لے چلیے, یا مولا میرے ساتھ رہا ہو کر چلیے. ایک مرتبہ امام نے کہا بھائی اب تو چلا جا, مجھے زندان میں جانے دے. مولا زندان میں جانے کی جلدی کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا, ارے میں تنہا نہیں آیا, میرے ساتھ زینب, میرے ساتھ کلثوم, میرے ساتھ سکینہ. اجرکم اللہ. عزادارو سید سجاد زندان میں پہنچے, میں مصائب روک رہا ہوں, آپ بہت گریا کر چکے. سجاد زندان میں آئے, ایک مرتبہ داروغہ زندان آ کے کہتا ہے اے قیدی, جب رات ہو جاتی ہے تو ایک نقاب پوش بی بی زندان کے باہر گریا کرتی ہے, نہ جانے وہ کون ضعیفہ ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے تو نہیں جانتا, وہ میری دادی فاطمہ, فاطمہ کا بڑا گھر اجڑ گیا, حسین شہید ہو گیا, لاشیں پامال ہو گئے, خیمے جلا دیے گئے,